Oxides of nitrogen. We have seen that carbon monoxide اور سلفر ڈائی آکسائڈ ہمارے انٹرنل اعضاء کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کس قسم کے نقصانات تھے اور کون کون سے آرگنس پہ افیکٹ پڑتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ نائٹرس آکسائڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ یا نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، ان تمام کو ہم کلیکٹیولی آکسائڈز آف نائٹروجن کہتے ہیں. بیسیکلی آکسائڈز آف نائٹروجن یہ ریسپائریٹری پرابلمس کریٹ کرتی ہیں، جس میں آپ کے پھیپھڑے یا لنگس، ٹریکیا، ہمارے ایئر ویز شامل ہیں، جن کو جا کر یہ گیس افیکٹ کرتی ہے. جب ہماری سانس کی نالیاں تنگ ہونے لگ جاتی ہیں تو پھر ہمیں سانس لینے میں مشکل پیدا ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یا ہم شارٹننگ آف بریتھ کا شکار ہو رہے ہیں، یعنی ہم سانس اندر لے جانا چاہتے ہیں اور ہماری طلب کے مطابق ہم سانس نہیں لے پاتے اور کہیں راستے میں ہی ہمارا سانس واپس باہر آ جاتا ہے. ایک لمحے کو اگر آپ خود سے ایکسپیرینس کریں کہ آپ سانس مکمل طور پر اندر نہ لے کر جائیں اور ساتھ ہی ایکسہیل کر دیں، سانس اندر لیں اور جلدی سے سانس باہر نکال دیں، تو آپ کی طبیعت میں ایک بے چینی پیدا ہو جائے گی. اگر خدا نخواستہ کوئی نائٹروس آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ یا نائٹرک آکسائڈ والی ہوا میں یا اس انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے بہت دیر تک، تو اس کی سانس کی نالیاں اسی طرح سے افیکٹ ہو جاتی ہیں اور سانس مکمل طور پر نہیں لیا جاتا. اگر یہ گیسز زیادہ مقدار میں ہو، خاص طور پر نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، تو مسلسل کھانسی یا کف کے پیشنٹ بھی بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ون از دیٹ شارٹننگ آف دی آرگن، آپ کی سانس کی نالی تنگ ہو جائے گی یا وہ باریک ہونا شروع ہو جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ گیس اگر آپ کے لنگس میں یا میرے لنگس میں چلی جاتی ہے یا کسی بھی شخص کے لنگس میں چلی جاتی ہے جو اس انوائرمنٹ میں کام کرتا ہے، تو پھر اس کا ریسپائریٹری سسٹم کسی نہ کسی قسم کی انفیکشن کا بھی شکار ہو سکتا ہے. کلورو فلورو کاربنز، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس میں کلورین ہے، فلورین ہے اور کاربن شامل ہے. اگر ہم اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ دیکھیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ گیس سارا وقت آپ کے گھروں میں، آفیسز میں، فیکٹریز میں، دفاتر میں استعمال میں آ رہی ہے، جہاں پر کسی بھی قسم کا ہیٹنگ یا کولنگ سسٹم لگا ہوا ہے. اور خاص طور پر جہاں پر کولنگ سسٹم لگاتے ہیں تو اس گیس کو ایک ٹھنڈا کرنے کا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا اسے ایک کولنگ ایجنٹ بھی کہا جاتا ہے، یا ایک کولنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. لہٰذا آپ اس گیس کی موجودگی میں ہر وقت کام کر رہے ہوتے ہیں جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور جہاں پر کولنگ سسٹم یا ریفریجریٹر آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، یا فریزرز آپ استعمال کر رہے ہیں، یا ایروسولز استعمال کرتے ہیں، اسپریز استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اپنے گھروں میں ہر وقت کلورو فلورو کاربنز اسپرے کر رہے ہیں. اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو کلورو فلورو کاربنز اگر ہم ریکال کریں تو یہ اوزون کے ساتھ ری ایکٹ کرتی ہے اور اوزون کی لیئر کی یہ تھننگ یا اس کی ویکننگ کر دیتی ہے، یعنی اوزون گیس کی مقدار میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اوزون کی لیئر اپنا وہ کام نہیں کر پاتی جو اس کا بیسک مقصد ہے. یعنی وہ کیا کرتی ہے؟ اوزون لیئر کا کیا کام ہے؟ اوزون لیئر بیسیکلی الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے، اس کے اگینسٹ ایک شیلڈ بنا دیتی ہے یا ایک چادر کا کام کرتی ہے. الٹرا وائلٹ ریز آ کر آپ کے اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہیں، خاص طور پر ہماری سکن، یعنی ہماری بیرونی سطح جو ہماری سکن کی ہے یا ہماری جلد کی ہے، اس کو خراب کر سکتی ہے اور کینسر کا باعث بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ کی آنکھوں میں جاتی ہے یا آنکھوں میں پڑتی ہے تو یہ آنکھوں میں بیماریاں پیدا کر سکتی ہے. لیڈ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک میٹیلک پارٹیکل ہے جو ہماری انوائرمنٹ میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پیٹرول سے آتا ہے، اور بہت ساری اور ایکٹیویٹیز جو ہماری فیکٹریز میں ہوتی ہیں وہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے. اور خاص طور پر جن گاڑیوں میں صحیح طرح سے صفائی یا ٹیوننگ نہیں کی جاتی، لیڈ کی مقدار انوائرمنٹ میں شامل ہوتی رہتی ہے. زیادہ کنسنٹریشن میں اگر موجود ہو کسی بھی انوائرمنٹ میں تو یہ خاص طور پر بچوں میں
بیماریاں پیدا کر سکتی ہے، جس سے بچوں کی ذہانت یعنی ان کی انٹیلیجنس افیکٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ کڈنی کے فنکشنز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئیے کلیکٹیولی ایک اینیمیشن دیکھتے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے اور کن کن سورسز سے ایئر پولیوٹنٹس پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کس کس قسم کی بیماریاں ہیومن بینگز میں، آپ میں، میرے میں اور ہم سب میں پیدا کر سکتے ہیں۔ ایئر پولیوٹنٹس آپ کہہ سکتے ہیں جسٹ ریویژن، نیچرل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور ایئر پولیوٹنٹس ہم جانتے ہیں یہ کون کون سے ہیں۔ آرگینک میٹر جو قدرتی طور پر جانور اور پرندے مر جاتے ہیں یا درخت ڈکے کرتے ہیں، ان کے گلنے سڑنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ والکینک ایرپشن، آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا، اور جن علاقوں میں آتش فشاں پہاڑ بہت زیادہ پھٹتے رہتے ہیں وہاں پر ایئر پولیوٹنٹس پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ڈسٹ پارٹیکلز، آندھیاں چلتی ہیں تو ڈسٹ پارٹیکلز پیدا ہوتے ہیں۔ تیز ہواؤں میں، طوفانوں میں ڈسٹ طوفان جب آتے ہیں تو اس میں ذرات شامل ہیں۔ گو کہ ہم اپنے لیے اچھا ہی کرنا چاہتے ہیں، ہم فیکٹریز لگاتے ہیں، ہم ٹرانسپورٹیشن کو استعمال کرتے ہیں، لیکن کس طرح سے یہ ہمارے ہی لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کچھ مین میڈ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو اسٹیشنری ہیں، جیسا کہ انڈسٹری، آپ کی فیکٹری، آپ کے دفتر، آپ کے گھر، اور ان سے نکلتا ہوا ہر قسم کا پولیوٹنٹ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ کچھ موبائل ایکٹیویٹیز ہیں، یعنی ٹرانسپورٹیشن کے تمام طریقے، آپ کی گاڑیاں، آپ کی بسز، آپ کے ہوائی جہاز، یہ کسی نہ کسی قسم کا پولیوٹنٹ پیدا کر رہے ہیں جن کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ سو آل دیز پولیوٹنٹس ویدر دے آر ڈیو ٹو نیچرل ایکٹیویٹیز یا آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز، ہماری، آپ کی یا ہم سب کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ایئر پولیوٹنٹس پیدا ہوتے ہیں، اور وہ انسانی صحت کو خراب کرتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً یہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ لنگس کی ڈیزیزز، لنگس کی ڈیزیزز ہی کیوں زیادہ تر؟ کیونکہ انوائرمنٹ میں یا ہوا میں ان پولیوٹنٹس کی موجودگی سب سے پہلے ہماری ناک کو افیکٹ کرتی ہے، ہماری سانس کی نالیوں کو افیکٹ کرتی ہے، اور سانس کی نالیوں سے ہوتی ہوئی ہمارے لنگس میں چلی جاتی ہے۔ سو دا لنگ از دی آرگن وچ ول بی افیکٹڈ دا موسٹ، اور پھر پورا ریسپائریٹری سسٹم یا سانس لینے کا نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہیلدی لنگ اور ایک بیمار لنگ میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ ہارٹ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو مکمل طور پر آکسیجن نہیں مل رہی، اور جہاں پر آکسیجن نہیں ملے گی تو ہارٹ اپنے آپ کو یا دل اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پورا سسٹم ختم ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، اور فائنلی انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ ایئر پولیوٹنٹس کینسر جیسی خطرناک بیماریوں کا باعث بھی بنتے ہیں۔ کینسر میں گو کہ کوئی خاص چیز نہیں ہوتی، یہ صرف سیلز کا ایک لمپ ہے جو بن جاتا ہے کسی نہ کسی جگہ پر، ایک میس کریٹ ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے طور پر گرو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سو ایئر پولیوٹنٹس جو ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بن رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے ہی پرابلم کا باعث بن جاتے ہیں۔ سو what we have seen in the animation is that all the activities, whether they are natural or they are man-made، جو ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ ایئر پولیوٹنٹس ہمارے آرگنس اور ہمارے آرگن سسٹم کو خراب کرتے ہیں۔